عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سورہ البقرہ کی 26 تا 29 آیات کا ترجمہ ہے۔ گویا کہ 4 آیتیں جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ۔ ان جو ہے اس کا معنی ہے بے شک، پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ، اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو معلوم ہے۔ لا کا معنی نہیں، ان تینوں کا معنی آپ کو پہلے سے آتا ہے۔ یستحیی جو ہے یہ حیا سے ہے، اور حیا شرم کو کہا جاتا ہے، اور اردو کے اندر آپ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حیا کس کو کہا جاتا ہے؟ یستحیی، اسی حیا سے، ٹھیک ہے۔ لا یستحیی نہیں شرماتا۔ ان کا معنی یہ کہ یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ یضربا، وہ بیان کریں، یا شروع میں آئے تو اس مطلب ہے وہ، تو یضربا کا مطلب بیان کریں۔ مثلا، مثال، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، مثال کہتے ہیں، پہلے گزرے گا۔ ما، جیسا کہ، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ بعودتاً، مچھر، یہ نیا لفظ ہے آپ کے لیے، بعودہ مچھر کو کہتے ہیں۔ فا کا معنی پس، ما کا مطلب ہے جو، فوق کہتے ہیں اوپر کو، فوق اوپر والی چیز، ہا اس سے، ہاں بھی پہلے آپ نے اس کا معنی پڑھ لیا ہے۔ ہاں جو ہے وہ ایک عورت، اور فوق اوپر، تحت نیچے۔ پچھلے کسی سبق میں ہم نے تحت بھی پڑھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس کے مقابلے میں فوق آتا ہے، فوق اوپر والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ابتدائی ہمارے 10 سبق ہیں ان میں نے بتایا تھا کہ فوق کا معنی اوپر ہوتا ہے، ہاں۔ فا کا پانے پس، اما، بہرحال، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ الذین، بار بار آ رہا ہے، وہ لوگ جو، آمنو، ایمان لائے، یہ بھی پہلے بار بار آ چکا ہے۔ فا کا معنی پس، یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ یا شروع میں آئے اس کا مطلب ہے وہ، واو اور نون آئے آخر میں اس کا مطلب ہے جمع، اور یعلمون درمیان میں ہے یعلم۔ یعلم علم سے ہے، اور علم جاننے کو کہا جاتا ہے، جانتے ہیں۔ فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، ٹھیک۔ انا، بے شک، پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کا معنی بے شک ہوتا ہے۔ ہو کا مطلب ہے وہ، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے۔ الحق کا مطلب ہے حق، ٹھیک ہے، سچ کو کہا جاتا ہے۔ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ شخص حق پر ہے، یہ حق پہ نہیں ہے، یہ ناحق کر رہا ہے، یعنی سچ کے اوپر، سچائی کے اوپر جو چیز ہو اس کو حق کہتے ہیں۔ من کے معنی سے آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ رب کا معنی ہے رب، آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ہم کا مطلب ہے وہ سب مرد، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ مر ربہم، ان کے رب کی طرف سے، بہرحال یہ پورا آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ واو کا معنی اور، اما کا معنی بہرحال، یہ بھی اما بہرحال، یہاں بھی اما بہرحال۔ الذین، وہی دوبارہ آ گیا، یہ دیکھ لیں اوپر، وہ لوگ جو، یہاں آمن تھا، یہاں کفرو ہے۔ کفرو کا مطلب ہے جو کافر ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور اردو کے اندر بھی یہ معنی استعمال ہوتے ہیں۔ فا کا معنی پس، یا کا معنی نہ ہوتا ہے، یا اگر شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہے وہ، اور آخر میں واو اور نون ہو اس کا معنی ہوتا ہے جمع، درمیان میں قولون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یقولون ہے۔ یقول، میں نے کہا آپ کو، قالا، یقولو، قیلا، یہ سارے کہنے کے معنی کے اندر ہوتے ہیں۔ فیقولون، پس وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، ماذا، کیا، ٹھیک ہے۔ ماں کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کا معنی ایک جو ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا ہے، اور شروع میں نے کہا تھا ایک معنی کیا بھی ہوتا ہے، یہ کیا ہے، ماذا، کیا۔ ارادہ، ارادہ ہے، اردو میں آپ استعمال کرتے رہیں، ارادہ ہے۔ اللہ، اللہ تعالیٰ کا، آپ کو پتہ ہے پہلے سے۔ با کا معنی ساتھ ہے، اور یہاں یہ با زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حاضہ کے مطلب ہے یہ، ٹھیک، حاضہ کا مطلب ہے یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ مثلا، مثال، یہ سارے ہم نے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ دل وہ گمراہ کرتا ہے، یا کا مطلب ہو گیا وہ، شروع میں آ گئی ہے، اور دل جو ہے یہ گمراہی کے معنی میں ہے، ضلالت، ضلالت، ٹھیک ہے، دل یہ گمراہی کے معنی میں ہے۔ با کا معنی ساتھ، ہی کا معنی وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں با بمانے سے کے معنی میں ہوگی، ہی کا معنی اس ہوگا۔ کثیر، بہت زیادہ، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، کثرت، کثیر، زیادہ کو کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں. واو کا معنی اور یہدی ہدایت سے ہے، اور شروع میں یا آئی اس کا مطلب ہے وہ، اور آگے ہدی ہے ہدایت سے. اور یہ پیچھے بار بار ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس سے مراد ہدایت ہوتی ہے، ہے دال یہ سے مراد ہدایت ہوتی ہے. بھی اس سے دوبارہ وہی آگے ہے، کثیرن بہت زیادہ. ٹھیک ہے، کثیر بہت زیادہ، یہ بھی یہاں بھی پڑھ لیا ہے، یہاں دوبارہ آ گیا ہے، اور بہت زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے. واو اور ماں نہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر ماں کے بعد اسی کلمے کے اندر اللہ آئے تو عموماً وہ نہیں کے معنی میں ہوتا، ورنہ بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن بعض اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے. واو اور ماں نہیں، یدلو وہ گمراہ کرتا، یہ یدلو آیا ہے، وہی یدلو دوبارہ ہے. بھی اس کے ذریعے. با کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ذریعہ بھی ہوتا ہے، وجہ. ٹھیک ہے، تو ہی کا مطلب ہے وہ، بھی اس کے ذریعے. اللہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، فاسقین کا مطلب ہے گمراہ لوگ. وما یدلو اور وہ نہیں گمراہ کرتا، بھی اس کے ذریعے، اللہ مگر الفاسقین فاسق لوگ. الذین وہ لوگ جو، آپ بتا دیے بار بار کہ الذین کا مطلب ہے وہ زیادہ. ٹھیک ہے، وہ زیادہ مرد جو ہوتا ہے الذین. ینقضونا جو توڑتے ہیں، نقد توڑنے کو کہتے ہیں. یا کا مطلب ہے وہ، واو اور نون ہو تو اس کا مطلب ہے جمع، اور درمیان میں نون قاف دوار رہ گیا، اس کا مطلب ہے توڑنا. ینقضونا وہ توڑتے ہیں، عہد وعدے کو کہتے ہیں. ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ عہد و پیمان کا پابند ہے، یہ عہد کا پابند نہیں، عہد وعدے کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. من کے معنی سے، بعد کا معنی بعد. میثاق، میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں. دیکھو یہ بھی وعدہ ہو گیا اور یہ میثاق ہو گیا. آپس میں جو معاہدہ کیا جاتا ہے یہ پختہ وعدہ، اس کو میثاق کہا جاتا ہے، ہی اس کا. میثاق وعدہ ہی اس کا. واو کا معنی اور یقطعون قطع کرتے ہیں، کاٹنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، واو اور نون آیا تو اس کا مطلب یہ جمع ہے. ما جو، ما کا معنی جو پہلے آپ کو بتا دیا. امرا حکم دیا. امر اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کا آپ کو امر دیا ہے، امر نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے. تو امر کس کہتے ہیں؟ حکم کو. حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بھی جس کا. ان یہ کہ، ان یہ کہ یہ پہلے گزر گیا ہے. یو صلا کے میں لائیں، یو صلا میں لائیں. یو صلا وصل سے ہے، اور وصل جو ہے ملانے کو کہا جاتا ہے. اس کی جو ہے متضاد لفظ فصل ہوتا ہے. فصل جدا کرنے کو کہتے ہیں اور وصل ملانے کو کہتے ہیں. ان یوصلا کے ملائیں. واو اور یفسدون وہ فساد کرتے ہیں. اس میں یا کا معنی ہے وہ، آخر میں واو اور نون ہو گیا، اس کا معنی جمع ہے، درمیان میں فی سین دال ہو گیا، فی سین دال فساد سے، اور وہ فساد کرتے ہیں. فی کا معنی بیچ میں، اور الارض زمین کو کہتے ہیں. پہلے دونوں گزر چکے ہیں زمین میں. اولائے کا وہ سب مرد. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی پہلے گزر چکا ہے. ہم وہی دوبارہ تاکید کے لیے، الخاسرون خسارے میں ہے. خسارہ نقصان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خسارہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا کاروبار خسارے میں جا رہا ہے، اس کا کاروبار خسارے میں نہیں ہے، تو خسارہ نقصان کو کہتے ہیں. وہ آخر میں واو اور نون ہو، اس کا مطلب ہے کہ جمع کے لیے. کیسے؟ ٹھیک ہے، تکفرون تم کفر کرتے ہو. شروع میں تا آئی ہے، آخر میں واو اور نون ہے، جس کا مطلب ہے تا آئی ہے تو اس کا مطلب ہے تم ہو گیا، اور واو اور نون ہو گیا جمع ہو گیا، اور درمیان میں لفظ کفر رہ گیا. ٹھیک ہے، تو جس کا معنی کفر ہے. کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے اس کا معنی باللہ اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، با کا معنی ساتھ، کا اللہ تعالیٰ. واو اور کن تم تھے تم. کن کا مطلب ہونا یا تھے، یہ معنی ہوتا ہے، اور تم کا مطلب ہو گیا تم، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا. امواتن مردہ، موت کو کہا جاتا ہے. اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں موت کا. ٹھیک ہے، تو یہی وہی والا لفظ ہے امواتن مردہ. فاپس احیا زندہ کیا، احیا حیات سے.
یہ موت اور حیات، اس کے مقابلے میں حیات زندگی کہا جاتا ہے. فاحیا زندہ کیا تم کو، ٹھیک ہے. ثم پھر یمیتو وہ مارے گا. شروع میں یا آئی اس کا مطلب ہے وہ ہے، آگے میم یہ تھے موت، یہ دیکھ لیں یہ میم یہ تھے یہ موت سے ہے. پھر مارے گا تم کو، یہ والا گیا. ثم کمانا پھر ہو گیا. یحیی یا اس کا مطلب ہے وہ، قوم کا مطلب ہے آخر میں تم، اور درمیان میں ہے یہ ہے حیات سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے زندگی. ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا. ثم پھر الیہ اسی کی طرف. الیہ دو لفظ ہیں، الہ اور ہی. الہ کا معنی طرف، ہی کا مطلب ہے وہ. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. شروع میں تا آئی ہے جس کا مطلب ہے تم، اور آخر میں واو اور نون ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے. تو درمیان میں رے جیم عین ہے، یہ رجوع سے، رجوع لوٹنے کو کہتے ہیں. ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. ہوا وہ یعنی اللہ تعالیٰ، الذی وہ جو، ٹھیک ہے، جس نے، خلقہ خلقت سے ہے پیدا کیا. لام کا معنی کے لیے، کم کا مطلب ہے تم، لکم کا مطلب ہے تمہارے لیے. ما کا مطلب ہے جو، ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے. فی الارض زمین میں، فی کا معنی ہے بیچ میں، الارض زمین ہو گیا. جمی جمع سے ہے، جمع سب کچھ کو کہتے ہیں، جمع ہے جمیعان جمع یعنی سب کچھ. ثم کا معنی پھر، یہ بار بار آ رہا ہے. استوا توجہ فرمائی، استوا توجہ فرمائی. الی السماء آسمان کی طرف. الی کا معنی طرف، السماء آسمان، الی السماء آسمان کی. فا پس سوا درست کیا، سوا درست کیا. ہونا ان آسمانوں کو، ہونا کا مطلب ہے ان آسمانوں کو. یہ جو ہو گیا ہوا ہوما میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ہننا میں نے کہا تھا بہت کم استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوا جگہ جگہ آ رہا ہے، ہننا صرف یہاں آیا ہے. اس کا مطلب وہ سب عورتیں ہوتی ہیں. تو سماوات جو ہے یہ مؤنث ہے عربی گرامر کے مطابق، اس لیے ہننا آیا اس کے لیے. فا پس سوا درست کیا، ہننا ان سب کو. سبع سات، سماوات آسمان کی جمع ہے، آسمانوں میں. سبع سات سماوات آسمانوں میں. واو اور ہوا وہ. بکل ہر، با جو ہے اس کا معنی کچھ بھی نہیں ہے، کل کا معنی سب. بکل سب، زیادہ، تمام. شیء چیز، شے کو کہتے ہیں. اردو میں بھی شے استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اسی کو کہتے ہیں، شے چیز کہتے ہیں. علیم جاننے والا ہے، علم سے علم جاننے کا خیال آتا ہے. یہ آج کے ہمارے سبق کا جو ہے یہ لفظی ترجمہ تھا. اب میں سب کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے جو ہے آسانی ہو جائے، آپ کو سمجھنا آسانی کے ساتھ آ جائے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما جیسا کہ بعودتاً مچھر ہے. فما پس جو کہ فوقہا اس سے بھی بڑی چیز ہو، یہاں معنی ہے کہ اس سے بھی معمولی چیز ہو. فاما پر بہرحال الذین وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے. واما اور بار صورت الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، بہذا اس مسئلہ مثال سے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس مثال کے ذریعے کثیرہ بہت زیادہ لوگوں کو، واو ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس مثال کے ذریعے کثیرہ بہت زیادہ لوگوں کو. وما یدلو اور نہیں گمراہ کرتا بھی اس کے ذریعے الا مگر الفاسقین فاسقوں کو. الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ وعدہ کرنے کے بعد، ویقطعون اور کاٹتے ہیں، ما جو امرا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بھی جس کا، ان یوصل کہ انہیں ملائیں، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں. اولئک وہ لوگ، ہم وہی، الخاسرون خسارے میں ہیں، نقصان میں. کیف کیسے، تکفرون تم انکار کرو گے، اللہ تعالیٰ کا، وکنتم اور حالانکہ تم تھے، امواتاً مردہ.
फ़अहयाकुम, पस उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा फिर युमीतुकुम, तुम्हें मारेगा, सुम्मा फिर युहयीकुम, तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा फिर इलैहि, उसी की तरफ तुरजाउन, तुम लौट कर जाओगे। हुआ वही अल्लाह ताला है, अल्लज़ी, जिसने खलक़ा, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, माफिल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है, जमीन, सब का सब। सुम्मा फिर इस्तवा, उसने तवज्जो फरमाई, इला समाए, आसमान की तरफ, फसव्वा होना, तो उनको दुरुस्त किया, सबा, सात समावात, आसमानों में, वह और वो बिकुल शैइन, हर चीज़ को अलीम, जानने वाला है। ये आज के आपके सबक का तर्जुमा था, और अब मैं इसका मुख्तसरन आपकी खिदमत में तशरीह अर्ज़ किए देता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कुरान में मिसालें दी हैं। मुशरिकीन ने इस पर एतराज़ किया कि अगर ये अल्लाह ताला की किताब है कुरान, तो अल्लाह ताला ये मामूली चीज़ों की मिसालें क्यों देता है? क्या अल्लाह को शर्म नहीं आती इस छोटी छोटी मच्छर या उस तरह की मामूली चीज़ों की मिसालें दें? अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला को कोई शर्म नहीं आती कि मच्छर की मिसाल दे या उससे भी किसी बड़ी या छोटी चीज़ की मिसाल दे। क्यों कि मिसाल होती है, एक सिर्फ मकसद समझाना होता है, दूसरा छोटी हो या बड़ी चीज़ हो, सब अल्लाह ताला की मखलूक है। तुम्हारे लिए कोई मामूली या बड़ी होगी, अल्लाह के लिए जो सब चीज़ें मामूली हैं। हाँ, जो लोग साहिब ईमान हैं वो जानते हैं कि हक़ उनके रब की तरफ से, और इन मिसालों से सिर्फ समझाना मकसूद है। और जो लोग काफिर हुए वो कहते हैं कि इन मिसालों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या इरादा है और अल्लाह का क्या मकसद है। इस तरीके के साथ इन मिसालों के ज़रिए बहुत सारे लोग जो है तनकीद करके गुमराह हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसालों के ज़रिए समझते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो हिदायत पा जाते हैं। और गुमराह लोग जो है, फासिक लोग जो है, वही लोग इन मिसालों से गुमराह होते हैं। जो अहले हक़ हैं वो तो गुमराह नहीं होते, वो इससे इबरत हासिल करते हैं और समझ जाते हैं। और ये गुमराह लोग कौन हैं? अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं, फासिक लोग, जो अल्लाह के वादे को तोड़ते हैं, अल्लाह ताला के साथ पहले वादा करते हैं, फिर वादे को तोड़ते हैं। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को मिलाने का हुक्म दिया है उनको तोड़ते हैं। मसलन रिश्तेदारियों को मिलाएं, लोगों को आपस में मिलाएं, इख्तिलाफ ना करें, इत्तेफाक करें, ये ऐसा नहीं करते। और ऐसा न करके ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। ऐसे लोग सरापा नुकसान के अंदर हैं। अल्लाह ताला फरमाते तुम अल्लाह ताला को नहीं मानते हो, अल्लाह का इनकार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतना भी नहीं सोचते कि तुम मुर्दा थे। यानी जब इंसान दुनिया में आने से पहले मुर्दा था, उसका नामो निशान नहीं था, फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया तुम्हें, फिर अल्लाह ताला ज़िंदगी के बाद तुम्हें मौत देगा, फिर कब्रों में दोबारा क़यामत वाले दिन तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ लौट कर जाओगे और अपने अमाल का हिसाब दोगे। तो तुम उस अल्लाह ताला का इनकार कैसे कर सकते हो? अल्लाह ताला तो वो है जिसने ज़मीन के अंदर तमाम चीज़ों को पैदा किया, सबका खालिक वो है। ज़मीन को पैदा किया, उसके अंदर सब चीज़ों को पैदा किया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा करने का इरादा किया, उसकी तरफ तवज्जो की, और साथ ठीक आसमान बना लिए। वो हर चीज़ को बनाने वाला भी है और हर चीज़ को जानने वाला भी है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।